اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق، اس کے اذن اور آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑوں کے طفیل، آج ہم پروگرام ٹریئر آف نالج کی اگست کی ایپیسوڈ میں جمع ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں آپ 2 اردو اور 1 انگلش بک کا ریویو ملاحظہ فرمائیں گے۔ عزیز ناظرین، اہل علم ہستیوں کا وجود بلا شبہ انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ الحمدللہ 21 سینچری میں جس شخصیت نے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں مسلم ورلڈ کی علمی اور فکری رہنمائی مہیا کی ہے اور عقائد صحیحہ کا بڑے باوقار انداز میں تحفظ کیا ہے، دفاع کیا ہے، ان کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مداظ اللہ العالی ہے۔ آپ اپنی ذات میں علم کا ایک بحر بے کرا ہیں۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں آپ نے رہنمائی مہیا نہ کی ہو۔ اگر ہم دیکھیں تو اب تک 577 بکس آپ تصنیف کر چکے ہیں اور مزید تصانیف کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیائے عرب و عجم میں آپ کو اسلامک نالج میں ایک اتھارٹی تصور کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم اسی اتھینٹک اسلامک نالج کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج جس بک کا ریویو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کا نام ہے النجات فی اقامت الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرنے میں ہی نجات ہے۔ فضائل نماز پر منتخب آیات، احادیث اور آثار و اقوال پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو شیخ الاسلام نے 119 کتب سے استفادہ کرنے کے بعد تصنیف کیا ہے اور 187 صفحات اور 14 ابواب میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اس کتاب کے 1 بائی 1 چیپٹرز کی طرف۔ سب سے پہلا چیپٹر جو ہے وہ ہے وضو اور اس کی محافظت کی فضیلت کا بیان۔ سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 222 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر بن عباسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، مجھے وضو کے متعلق بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، اس کے چہرے، منہ اور نتنوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چہرہ دھوتا ہے تو داڑھی کی اطراف سے اس کے چہرے کے گناہ پانی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ کوہنیوں تک ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے پوروں سے پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو بالوں کے سروں سے اس کے سر کے گناہ پانی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اور جب وہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھوتا ہے تو پوروں سے لے کر ٹانگوں تک اس کے گناہ پانی سے جڑ جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا اور تعظیم کرے جو کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور خالی الذہن ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ رہے، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چیپٹر 2 میں اذان اور مؤذن کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور سورہ فصلت کی آیہ کریمہ نمبر 33 ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے، بے شک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں کی کسی بستی میں صبح کی اذان کہی جائے تو وہ شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتی ہے، اور جب شام کی اذان کہی جائے تو وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتی ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور منذری نے روایت کیا ہے۔ بڑھتے ہیں چیپٹر 3 کی طرف جو کہ فضیلت نماز کا بیان ہے۔
سورہ النساء کی آیا کریمہ نمبر 162 میں اللہ رب العزت ہم سے ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ کتنے اچھے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو ہم ان قریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر کھڑا ہو کر حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لے آئے۔ درختوں کے پتے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا تو اس کے پتے گرنا شروع ہو گئے اور فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جڑ گئے۔ اس حدیث کو امام احمد نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چیپٹر 4 فرض نمازوں کی فضیلت اور ان کی محافظت کا بیان ہے۔ سورہ البقرہ کی آیا کریمہ نمبر 238 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سب نمازوں کی حفاظت کی محافظت کیا کرو، اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور سراپے ادب و نیاز بن کر قیام کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیا کریمہ نمبر 78 میں ارشاد ہوتا ہے، آپ سورج ڈلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز قائم فرمایا کریں، اور نماز فجر کا قرآن بھی پڑھنا لازم کر لیں۔ بے شک نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور حضوری بھی نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا اور فرمایا، جو شخص اس کی حفاظت کرے گا یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور، برہان اور آگ سے نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ نجات ہوگی اور نہ ہی برہان، بلکہ وہ بروز قیامت قارون، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کو امام دارمی، احمد بن حنبل نے اسناد صحیح کے ساتھ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا، نماز کے لیے اذان ہونے سے پہلے آؤ، اس برے غلام کی طرح نہ ہو جانا کہ جب تک اسے بلایا نہ جائے تو نماز کے لیے نہیں آتا۔ چیپٹر 5 میں باجماعت نماز ادا کرنے اور صفیں ملانے کی فضیلت کے بارے میں ارشاد کیا گیا ہے۔ سورہ النساء کی آیا کریمہ نمبر 102 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اے محبوب، جب آپ ان مجاہدوں میں تشریف فرما ہوں تو ان کے لیے نماز کی جماعت قائم کریں، پس ان میں سے ایک جماعت کو پہلے آپ کے ساتھ اقتداء میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور پھر سورہ الصافات کی آیا کریمہ نمبر 1 سے 3 میں اللہ رب العزت ہم سے مخاطب ہیں کہ قسم ہے قطار در قطار صف بستہ جماعتوں کی، پھر بادلوں کو کھینچ کر لے جانے والی یا برائیوں پر سختی سے جھڑکنے والی جماعتوں کی، پھر ذکر الہی یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باجماعت نماز کو تنہا آدمی کی نماز پر 27 درجے فضیلت ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور دوسری روایت جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اس میں 25 درجے فضیلت کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نمازوں سے باری اور کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر وہ جانتے کہ ان کی کیا فضیلت ہے تو گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے بھی حاضر ہوتے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں مؤذن کو حکم اذان دوں، پھر وہ اقامت کہے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ لوگوں کی امامت کرے، پھر آگ کے شعلے لے کر انہیں جلا دوں جو باجماعت نماز کے لیے ابھی تک نہیں نکلے۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابن ابی شیبہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ کتنی سخت وعید آئی ہے اس بارے میں کہ جو لوگ باجماعت نماز ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ چیپٹر 6 میں
پہلی صف میں نماز پڑھنے اور تکبیر اولا کی فضیلت کا بیان ہے۔ سورہ الکہف کی آیہ کریمہ نمبر 48 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور سب لوگ آپ کے رب کے حضور قطار در قطار پیش کیے جائیں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شک و شبہ پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں پر اللہ رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام نسائی، ابن ماجہ اور عبد الرزاق نے روایت کیا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی صف کے لیے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا فرماتے اور دوسری کے لیے 1 مرتبہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔ چیپٹر 7 میں نماز جمعہ اور یوم جمعہ کی فضیلت کا بیان ہے۔ سورہ الجمعہ کی آیہ کریمہ نمبر 9 سے 10 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا کر چکو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے روز غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے، خوشبو لگائے اور پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کی حالت میں پرسکون بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس پر فرض کی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن فرشتوں کو مساجد کے دروازوں پر بھیج دیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کی آمد لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام آ جاتا ہے تو قلم روک لیے جاتے ہیں اور رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں، فلاں آدمی کو جمعہ میں آنے سے کس چیز نے روکا؟ پھر کہتے ہیں، اے اللہ، اگر وہ گمراہ ہے تو اسے ہدایت دے، اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا دے، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے دولت مند بنا دے۔ اس حدیث کو امام نسائی، احمد اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ ابن خزیمہ کے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی اور عید الفطر کے دنوں سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اس کی 5 خوبیاں ہیں۔ اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا، اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فوت کیا، اور اس میں ایک ایسا وقت ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے، اور اسی میں قیامت برپا ہوگی۔ ہر مقرب فرشتہ، آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے سند حسن کے ساتھ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ چیپٹر 8 میں نماز چھوڑنے اور اس میں سستی کرنے کی مذمت کا مفصل بیان ہے۔ چیپٹر 9 میں نماز وتر کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور چیپٹر 10 ہمیں نماز عیدین کی فضیلت کے بیان کے بارے میں بتاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو باہر تشریف لے جاتے اور اس دن کی نماز سے ابتدا فرماتے۔ نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف جاتے، حالانکہ لوگ ابھی عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ اگر آپ کو کہیں لشکر بھیجنا ہوتا تو اس کا لوگوں سے ذکر فرماتے، اور اگر کوئی اور کام ہوتا تو اس کا حکم دیتے اور فرماتے، صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو، اور عورتیں زیادہ صدقہ دیتی تھیں۔ پھر آپ واپس تشریف لے جاتے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے پر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے سلام بھیجتے ہیں۔ جب ان کی عید کا دن ہوتا ہے یعنی عید الفطر کا دن تو اللہ ان بندوں سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اس مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر دے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں الہی اس کی اجرت یہ ہے کہ اسے پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں میرے بندے اور بندیوں نے میرا وہ فریضہ پورا کر دیا جو ان پر تھا، پھر دعا میں دستے طلب دراز کرتے ہوئے نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت، اپنے جمال، اپنے کرم، اپنی بلندی اور رفت مکانی کی قسم میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر اپنے بندوں سے فرماتا ہے لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ فرمایا پھر یہ لوگ بخشے ہوئے لوٹتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چیپٹر 11 ہمیں نفلی نمازوں کی فضیلت کے بیان کے بارے میں بتاتا ہے۔ سورہ الفرقان کی آیہ کریمہ نمبر 63 میں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام نیاز میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ یہ نماز تہجد کے بارے میں ہے۔ سورہ المزمل کی آیہ کریمہ نمبر 1 سے 7 میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت بہت پیار سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے کملی کی جرمٹ والے حبیب آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر دیں یا اس پر کچھ زیادہ کر دیں، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ ہم ان قریب آپ پر ایک باری فرمان نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے۔ بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں۔ نماز تہجد کے بارے میں ہی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو، یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ ابراہیم الخواص رحمہ اللہ نے فرمایا دل کی دوا 5 چیزیں ہیں: غور و تدبر کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، پیٹ کو خالی رکھنا، رات کو عبادت الہی کے لیے قیام کرنا، سحری کے وقت گریہ و زاری کرنا اور صالحین کی مجلس میں بیٹھنا۔ نماز اشراق کی فضیلت کے بیان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز ادا فرماتے تو اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ اٹھتے جب تک دوسری نماز اشراق نہ پڑھ لیتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح فجر کی نماز ادا کی پھر وہ اسی جگہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہوا اور وہ دوسری نماز یعنی نماز اشراق پر قادر ہوا تو اس کا یہ عمل بمنزلہ ایک مقبول حج اور عمرہ کے ہوگا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نماز چاشت کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص صبح اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اس کا ایک بار سبحان اللہ کہہ دینا صدقہ ہے، ایک بار الحمدللہ کہہ دینا صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دینا صدقہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہہ دینا صدقہ ہے، کسی شخص کو نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روک دینا صدقہ ہے، اور چاشت کی نماز پڑھ لینا ان تمام امور کی کفایت کر جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز اوابین کی فضیلت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کے بعد 20 رکعات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نماز تحیۃ الوضو کی فضیلت کے بارے میں حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر 2 رکعتیں پڑھی جن میں کوئی بھول چوک نہ ہو تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور احمد نے روایت کیا ہے۔
پھر جب ہم نماز میں جائیں تو 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کو صحابی رسول حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے مابین تشریف فرما تھے، میں بھی ان کے درمیان جگہ پا کر بیٹھ گیا تو آقا علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے سے تم کو کس نے روکا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ نماز تسبیح پڑھنے کا جو بیان ہے اس کے بارے میں ایک طویل روایت ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو وہب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے تسبیحات والی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، تکبیر کہہ کر سبحانک اللہم پڑھے، پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے، پھر اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھے، پھر 10 مرتبہ مذکورہ بالا کہے، رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، سجدہ میں 10 مرتبہ، سجدہ سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدہ میں 10 مرتبہ، یہی تسبیحات کہے، یوں 4 رکعتیں پڑھے۔ اس کی ہر رکعت میں 75 تسبیحات ہوں گی، ہر رکعت کے شروع میں 15 مرتبہ اور پھر قرات کے بعد 10 مرتبہ پڑھے۔ اگر رات کو پڑھے تو ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرنا مجھے پسند ہے، اور اگر دن کو پڑھے تو چاہے سلام پھیرے چاہے نہ پھیرے۔ ابو وہب فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، رکوع میں پہلے سبحان اللہ سبحان ربی العظیم کہے اور سجدے میں پہلے سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر تسبیحات پڑھے۔ ابو رزمہ عبدالعزیز فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا، اگر سہو ہو جائے تو کیا سجدہ سہو میں بھی 10 مرتبہ تسبیحات کہے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، یہ صرف 300 تسبیحات ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے گناہ تمام اہل زمین سے بھی زیادہ ہوں اور تب بھی اس نماز کے باعث معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اگر اس وقت نہ پڑھ سکوں تو فرمایا، رات اور دن میں جس وقت بھی چاہو پڑھ لو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نماز استخارہ کی فضیلت اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کرنا اسی طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت سکھاتے۔ پھر آپ فرماتے، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر یوں کہے، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعے بلائی طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے سبب طاقت چاہتا ہوں، تیرے عظیم فضل سے میں سوال کرتا ہوں کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، تو چھپی ہوئی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین، میری معاش اور میرے اخروی معاملے یا انجام کار میں میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے اور اسے میرے لیے آسان فرما دے، پھر تو اس میں مجھے برکت دے، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین، میری معاش اور میرے اخروی معاملے یا انجام کار میں میرے لیے برا ہے تو اسے مجھ سے دور فرما دے اور میرے لیے بلائی کو مقرر فرما، خواہ وہ کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس بلائی سے راضی بھی فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اپنی حاجت کا نام لے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نماز حاجت کے بارے میں اگر ہم جانیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ یا کسی آدمی سے کوئی کام ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور کہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بردبار بزرگی والا ہے، پاک ہے
اور عرش عظیم کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے وہ چیزیں مانگتا ہوں جو تیری رحمت اور تیری بخشش کا سبب ہوتی ہیں۔ میں ہر نیکی میں سے اپنا حصہ مانگتا ہوں اور ہر گناہ سے سلامتی طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے کسی گناہ کو بخشے بغیر، میرے کسی غم کو دور کیے بغیر اور میری کسی حاجت کو جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو پورا کیے بغیر نہ چھوڑنا۔ اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مجھ پر رحم فرما۔ امام ابن ماجہ نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، پھر دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مانگے تو اس کے لیے مقدر کر دی جائے گی۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور امام حاکم نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ گھر میں نفلی نماز ادا کرنے کی فضیلت کا بیان ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ افضل یہ ہے کہ آدمی فرض نمازوں کے علاوہ باقی نمازیں گھر میں ادا کرے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ناظرین، اب ہم رضائے الہی کے لیے مسجد بنانے اور اسے صاف رکھنے کے صاف رکھنے کے اجر کا بیان کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور یہ چیپٹر 12 ہے اس بک میں۔ سورہ توبہ کی آیا کریمہ نمبر 108 سے 110 تک میں ہے کہ اے حبیب، آپ اس مسجد کے نام پر بنائی گئی عمارت میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی ہے حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرما ہوں، یعنی فقط کھڑے نہ ہوں، اس میں قیام فرمایا کریں۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ظاہراً و باطناً پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ طہارت شار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ چیپٹر کی طرف، جو کہ نماز کے لیے مسجد میں پیدل جانے کی فضیلت کا بیان کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں میں نماز کے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑے اجر والا وہ شخص ہے جو زیادہ دور سے چل کر آتا ہے، پھر وہ جو ان کی نسبت زیادہ دور سے چل کر آتا ہے۔ وہ شخص مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اجر کے اعتبار سے اس شخص سے بہت بڑے اجر کا حامل ہے جو نماز پڑھ کر گھر چلا جائے اور سو جائے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اب ہم نیکسٹ چیپٹر دیکھتے ہیں، جو کہ اس کتاب کا آخری چیپٹر ہے، جس میں مسجد میں نیکی اور نماز کی نیت سے بیٹھنے کا اجر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیا کریمہ نمبر 18 میں ہے، اور اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا، اس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک بندہ مسجد میں رہ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بشاشت و مسرت کا اظہار فرماتا رہتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ جس طرح کسی گم شدہ کے گھر والے اس کے واپس گھر لوٹ آنے پر خوش ہوتے ہیں، ویسے اللہ ہمارے مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ عزیز ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی اس بک کا ریویو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس بک کا ریویو پسند آیا ہوگا، اور آپ یقیناً اس بک سے استفادہ کرنا چاہیں گے، اس کو اپنی لائبریریوں کی زینت بنانا چاہیں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں اور آپ، ہم سب جو اس بک کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو سن رہے ہیں، یقیناً ہمارا ایمان تازہ ہوا ہوگا، اور ہمارے قدم کشاں نماز کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے، اور ہم اب سے اپنی نمازیں پڑھیں گے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ قائم کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب سے ہمیں صحیح طور پر فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس کتاب کو ہمیں اپنے گھروں کی زینت بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نسلوں کو اس کو پڑھ کر سنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں نیکسٹ پارٹیسپینٹ جو کہ محترمہ شائلہ یاسمین ہے وہ آپ کے ساتھ انگلش بک کا ریویو شیئر کریں گی۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور انگلش بک کا ریویو آپ کے سامنے بیان کریں۔ جی شائلہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم۔ O Allah, we are sending salutation on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace and blessings be upon him and his family, sending mercy and blessings. Today's chosen book is called Greetings and Salutation on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It has 77 pages and contains 5 chapters. Chapter 1 is called Salat and Salam is the divine practice of Allah. Chapter 2, Study of Salat and Salam. Chapter 3, the acceptability of Salat and Salam. Chapter 4, Reception of Salat and Salam by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Chapter 5, Spiritual benefits of Salat and Salam. This book has been compiled to give to English reading students of Islam, non-Muslims as well as Muslims, an introduction to the basic concepts and philosophies regarding the sending of salutation and blessings on the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A number of recent books have been published on this subject, but they have failed to give the reader a correct and accurate portrayal according to mainstream Islam. Greetings and salutations on the Prophet sallallahu alaihi wasallam is one in a series of new titles recently published in order to present the fundamental tenets of the Islamic faith according to traditional and orthodox Islamic teachings. As we enter into new millennium, Muslims are facing many challenges, externally from outside forces as well as from within the Muslim world. Witnessing the Western society, its preoccupation with materialism, Muslims generally, but in particular the new rising generation of Muslim youth, have sought to discover their identities. It's in this context that this series of books on Aqeed have been written in order to readdress the balance. Sending salutations and peace upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam is one manner in developing a spiritual attachment to him. If done lovingly and with care, then any Muslim will benefit practically by having the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam as motivation to adhere strictly to the Islamic way of life. At the same time, you'll be able to achieve spiritual guidance and contentment by developing a holy attachment to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In recent times, this beautiful pious act has been neglected and ignored in attempts to purify Aqidah of the Muslims. This book hopes to clarify the position relating to Salat and Salam upon the Prophet and hopes the reader will receive some forms of spiritual benefits. Chapter 1, Salat and Salam is the divine practice of Allah. The Quranic verse pertaining to Salat and Salam is highly meaningful with wisdom. Allah proclaims in the Quran as follows: Undoubtedly, Allah and His angels send blessings on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. O believers, you too send your blessings upon him and salute him with all respect. Chapter 1, page 20. Allah Himself acted upon His command
This divine practice becomes the Sunnah of Allah. This is unlike most of Allah's other commands. All worships such as prayers, fasting, the pilgrimage, charity, and donations are the commandments of Allah, but not His Sunnah. Allah neither performs Hajj, nor fasts, nor prays. He is above all these things. All these duties and deeds are not His Sunnah, but the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So if a person offers prayer or goes to Mecca for the pilgrimage or keeps a fast of Ramadan or gives the poor, due, or does any other virtue, he is following the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, not the Sunnah of Allah. The showering of blessings and salutations. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is a faithful and devotee of Allah. Amongst all of creation, his ranking is the highest and the most reverend. Yet regardless of this ranking and the reverence, no human can be equal to the Creator. So in the same way, the Sunnah of the Prophet cannot equate with the Sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, sending salat and salam, blessings and greetings upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, being the Sunnah of Allah, is deemed the most esteemed and glorified act, and compared to all others, a unique and peerless act. Chapter 2. Study of Salat and Salam. Almighty Allah says in the Holy Quran, Allah and His angels send blessings on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. O believers, you too send your blessings upon him and salute him with all respect. Chapter 2, page 33. Difference between Salat and Salam. It's very apparent the extent to which Allah subhanahu wa ta'ala loves His beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam and wishes His servants to remember and respect the status through the greetings and salutations sent upon him. However, Allah subhanahu wa ta'ala in His mercy has also allowed Muslims to benefit too. One who offers salat, Allah forgives his sins and Allah's blessings are upon him. Salat ascends the seeker's supplication and gets a favourable reception from Allah. There is also no guarantee of the acceptance of a dua without invoking blessings on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Chapter 3. The acceptability of Salat and Salam. Salat and Salam is accepted by Allah in any instance and is always definitely acknowledged. Even if a sinful person recites Salat and Salam, his act of sending the greetings to the Prophet sallallahu alaihi wasallam will be acknowledged by all means. One may question as to why Salat and Salam sent by an inadequate and sinful person is accepted. What wisdom lies behind it? A close examination of the meanings of the Salat and Salam reveals that they are sent to bestow blessings, to bestow nearness, and to elevate the name of fame of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Chapter 4. Reception of Salat and Salam by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam answers the greetings. It is absolutely clear that the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam also answers the one who invokes blessings on him. Which other reward could be worthier than this for a faithful? Obviously, greetings answered by the beloved Prophet of Allah in itself. It is the greatest and worthiest reward for a Muslim. As the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there is no Muslim who invokes blessings upon me, salutes me, but Allah returns to me my soul till I respond to him in return. Subhanallah.
So the book was called Greetings and Salutations on the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I hope you enjoy that, guys. Do give it a read, inshallah. Next, we'll be joined by Baji Rukhsana Alim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम देखने और सुनने वाले खैर व आफियत से होंगे। आज मैं फिर ट्रेयर ऑफ नॉलेज के एक और प्रोग्राम के साथ रुखसाना आलम आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बेपनाह करम है, जिसने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाई और हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम और मिनहाजुल कुरान की सूरत में नेक रूहानी संगत हमें अता फरमाई। इस निस्बत के फैज़ से हमें दीन इस्लाम की खिदमत की तौफीक भी मिली, जिस पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिस कदर भी शुक्र अदा करें वो कम है। ट्रेयर ऑफ नॉलेज में क़िबला शेखुल इस्लाम की किताबों के तारुफ का जो सिलसिला चल रहा है, ये इसी निस्बत के फैज़ के सबब से है। आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स पसंद किए, जिस पर मैं रुखसाना आलम और मेरी पूरी टीम आपकी बेहद शुक्रगुजार है। आज मैं क़िबला शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी की जिस खूबसूरत किताब, अनमोल किताब का तारुफ पेश करूंगी, वो नमाज से मुतालिक है और उसका उन्वान है अस्सलातु इंदल हनफिया फी दो इस सुन्नतिन नबविया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नमाज सुन्नत नबवी की रोशनी में। इस किताब में हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने तरीका फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक अदा की जाने वाली नमाज को सुन्नतो तरीका रसूल से साबित करने की कोशिश की है। वो तमाम अहबाब जो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं और ख़ुद को हनफी कहलाते हैं, उनके लिए ये किताब खूबसूरत तोहफ़ा है। हर हनफी को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि उनके जहन में मौजूद तमाम इश्कालात का इज़ाला हो सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन इकराम, मुसलमानों में मुख्तलिफ फ़िक़ही मज़ाहिब हैं, जिनमें से हर एक का नमाज अदा करने का तरीका मुख्तलिफ है। हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली और अहले तशी अपने अपने अंदाज में नमाज पढ़ते हैं। हर एक के पास अपने तरीके के मुताबिक नमाज अदा करने के दलाइल भी मौजूद हैं। आज हम इख्तिलाफ में जाए बगैर क़िबला शेखुल इस्लाम की इस किताब की रोशनी में दलाइल से साबित करेंगे कि नमाज पढ़ने का हनफी तरीका ऐन सुन्नत नबवी के मुताबिक है और ये कि यही वो तरीका है जिसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त विसाल से पहले इख्तियार फरमाया। लिहाजा ये हनफी तरीका नासिख है इन तमाम तरीकों के लिए जिनके मुताबिक दीगर फ़िक़्ह मानने वाले लोग नमाज अदा करते हैं। मोहतरम नाजरीन व सामीन, कबल इसके कि मैं इस शानदार किताब का तारुफ पेश करूं, मैं नमाज के हवाले से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि नमाज इस्लाम का दूसरा बुनियादी रुकन है और सबसे बड़ी और अफजल इबादत है। मैदान हश्र में सबसे पहले नमाज ही का सवाल होगा। नमाज सफर व हज़्र, जवानी व बढ़ापे, सेहत व बीमारी, अमन व खौफ, हत्ता के जंग की हालत में भी माफ नहीं। नमाज कुफ्र व इस्लाम के दरमियान हद फासिल और मोमिन व काफिर के दरमियान वजह इम्तियाज है। ये अहम इबादत मुतालबा करती है कि हम इसे सही तौर पर उसके हुकूक और तरीक़ का लिहाज और ख्याल करते हुए अदा करें, वरना अजर सवाब और खुशनूदी इलाही का सबब बनने के बजाय नमाज जरिया गुनाह वबाल बन जाएगा। फरमान नबवी है कि तुम इसी तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखते हो। तरीका नमाज नबवी क्या था? शेखुल इस्लाम की ये किताब इसी का तफसीली जवाब है। हमें नमाज
تعلیم نبوی کے مطابق ادا کرنی چاہیے، اور طریقہ نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ پوری حیات نبوی قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ نماز نبوی وہی ہے جو حدیث سے ثابت ہے، جس کے راوی اول جماعت صحابہ ہیں۔ نماز نبوی وہی ہے جو حیات صحابہ سے ثابت ہے، کیونکہ صحابہ نے اپنی زندگی کو اسوہ رسول پر ڈھالا تھا۔ نماز کے متعلق ان چند ابتدائی تعارفی کلمات کے بعد میں اب شیخ الاسلام کی کتاب کے تعارف کی طرف آتی ہوں۔ 52 صفحات پر مشتمل اس مختصر کتابچے کی پہلی مرتبہ اشاعت 2005 میں ہوئی، اور اب تک یہ کئی مرتبہ اشاعت کے مراحل سے گزر چکی ہے۔ اس کتاب میں مختلف عنوانوں اور موضوعات پر مشتمل 4 فصلیں ہیں، جن کے تحت کل 62 احادیث، آثار صحابہ اور اقوال تابعین درج کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کی مکمل تخریج بھی بیان کر دی گئی ہے، تاکہ اگر کوئی حدیث کا حوالہ اصل کتاب سے دیکھنا چاہتا ہو تو اسے حدیث کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ معزز ناظرین و سامعین، شیخ الاسلام کی اس کتاب کی پہلی فصل امامت کروانے اور بلند آواز سے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنے کا بیان میں ہے، اور اس فصل کے تحت 13 احادیث بیان کی گئی ہیں، اور ان احادیث سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جب امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے تو وہ تلاوت شروع کرتے وقت نہ اعوذ باللہ اور نہ ہی بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھے۔ اس چیز کو بیان کرنا اس لیے اہم ہے کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی بہن جن کا دیگر فقہی مذاہب سے تعلق ہے، وہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، جبکہ فقہ حنفی کے پیروکار نماز میں بسم اللہ کو دل میں دھیمی آواز میں پڑھتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ عمل کہ تلاوت سے پہلے بسم اللہ اونچی آواز سے نہ پڑھی جائے سنت رسول سے ثابت ہے یا نہیں۔ اسی بات کو شیخ الاسلام نے کتاب کی پہلی فصل میں ثابت کیا ہے۔ میں برکت کے حصول کے لیے صرف 1-2 احادیث کو بیان کر دیتی ہوں تاکہ نفس مسئلہ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ محترم سامعین، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مسلم شریف کی کتاب الصلاۃ میں بیان ہوئی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کی اقتداء میں نماز پڑھی، مگر میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہ سنا۔ پھر ایک اور حدیث جو حضرت عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے، فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا، اے بیٹے یہ بدعت ہے، بدعت سے بچو۔ نیز فرمایا، میں نے صحابہ اکرام کو اس سے زیادہ کسی اور بدعت کو اتنا ناپسند کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ بھی کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن ان میں سے کسی کو یہ بسم اللہ جہرن کہتے ہوئے نہیں سنا، لہٰذا تم بھی بلند آواز سے نہ کہو، اور جب نماز پڑھو تو صرف الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرو۔ محترم سامعین، امام ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ بن مغفل کی حدیث حسن ہے، اور اکثر صحابہ رسول جن میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ صحابہ اکرام شامل ہیں، اور تابعین کا بھی اس پر عمل ہے۔ معزز سامعین، حضرت سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھنا جائز قرار نہیں دیتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھنی چاہیے۔ معزز سامعین، اس رسالے کی دوسری فصل کا عنوان ہے تکبیر اولیٰ کے علاوہ نماز میں رفع یدین نہ کرنے کا بیان۔ اس فصل میں 14 احادیث سے اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے، اور ثابت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ بلند فرماتے تھے، اس کے علاوہ وہ رکوع سجود میں جاتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔
بعض دیگر فقہی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ نماز میں رفع یدین کے قائل ہیں، جبکہ انحاف کا موقف یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں اس عمل یعنی رفع یدین کو ترک فرما دیا تھا۔ حضرت برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور پھر ایسا نہ کرتے تھے۔ حضرت اسود روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر نماز میں کسی اور جگہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، اور یہ تمام حضرات صرف نماز کے شروع میں ہی اپنے ہاتھ بلند کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، اور جب آپ رکوع کرنا چاہتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، امام کے پیچھے قرات تلاوت نہ کرنے اور خاموش رہ کر امام کی تلاوت کو سننے، اور یہ کہ امام کی تلاوت مقتدی کے لیے کافی ہے، اس موضوع کو کتاب کی تیسری فصل میں زیر بحث لایا گیا ہے، اور اس کی ابتدا حضرت جابر بن عبداللہ کی اس روایت سے کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے۔ حضرت نعیم وہاب بن کیسان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ اس کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے۔ حضرت علقامہ بن قیس سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود، جو دراصل فقہ حنفی کے امام ہیں، جہری یعنی وہ نمازیں جن میں تلاوت بلند آواز سے کی جاتی ہے، سری نمازیں جن میں تلاوت آہستہ یعنی دل میں کی جاتی ہے، دونوں طرح کی نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ معزز سامعین، اس کتابچے کی چوتھی اور آخری فصل میں شیخ الاسلام نے اس بات کو احادیث کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ نماز میں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو مقتدیوں کو بلند آواز سے آمین نہیں کہنا چاہیے، بلکہ آہستہ دھیمے انداز میں آمین کہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور اس کے پیچھے مقتدی آمین کہیں اور آمین کہنے والوں کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو جائے تو نمازیوں کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ویل بن حجر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو کہا آمین، اور آپ نے آمین کی آواز کو پست کیا۔ حضرت ابراہیم نخعی روایت کرتے ہیں کہ 5 چیزوں میں اقفا کیا جائے گا، یعنی انہیں آہستہ پڑھا جائے گا۔ ان میں سے ایک ثنا ہے، دوسرا تعوذ ہے، تیسرا تسمیہ، چوتھا تامین ہے، اور 5واں تحمید ہے، ربنا لک الحمد۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ وہ 4 اہم اختلافی موضوعات تھے جنہیں شیخ الاسلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس رسالے میں احادیث رسول، آثار صحابہ اور اقوال تابعین کی روشنی میں ثابت کیا ہے۔ یہ کتاب مختصر اور جامع ہے، ہر شخص کو پڑھنا چاہیے تاکہ اس کے اعتماد میں اور علم میں اضافہ ہو سکے۔ میں نے پوری کوشش کی کہ اس مختصر وقت میں اس شاندار کتاب کا تعارف پیش کر سکوں۔ میں اس میں کس حد تک کامیاب ہو سکی ہوں یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ برائے مہربانی اپنی آرا سے، اپنے ویوز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے دیے ہوئے حوصلے کے ساتھ مزید پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔